ارے عشق و محبت میں کیا نہیں ہوا کرتا، محبت و عشق میں کیا نہیں ہوتا. ہمارے وہاں آپ جانتے ہوں کہ لکھنؤ کا مزاج سنا ہو شاید، لکھنؤ میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں چمچے، سمجھتے کہ نہیں جانتے؟ آج کل چمچوں کی بہت کثرت ہے، بے پناہ بغیر خریدے ہوئے چمچے مل جائیں گے اور سب چمچے. اور مشکل یہ ہے کہ چمچوں کی کثرت ہے، اب کچھ لوگ بھی چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے کہ میرے یہ چمچے بنے رہے. اب نہ اس میں مولوی دیکھا جائے گا نہ مولانا دیکھا جائے گا، بس چمچے بنے رہو. اب جو بیچارہ نہیں بنتا تو اس پر مصیبت آ جاتی ہے. بیل چمچے ہوتے ہیں تو ہر جگہ چمچے. تو چمچے تھے تو ہمارے لکھنؤ میں ایک ساتھ چلے تو انہوں نے نواب صاحب نے کہا کہ بھائی میں رات کو مجھے نزلہ ہو گیا. نزلہ سمجھتے ہیں؟ زکام. کوئی بتا سکتا ہے مجھے نزلہ کیوں ہو گیا؟ کہا حضور بالکل. کہا کیسے ہو گیا؟ کہ حضرت آپ جا رہے تھے نا ہاتھی پر. کہا ہاں. وہ ہاتھی کے پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا آ گیا تھا، اس کی ٹھنڈک سے سرکار کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا. بالکل سمجھ گئے. تو چمچا اس کو اسی کا کھاتا تھا، وہی تو چمچا ہوگا. بالکل صحیح سمجھا، انعام کا مستحق اس کو انعام دیا جائے. بالکل سمجھ گیا، میرے مرض کی تشخیص اس نے کر لیا ہے، اس کو دے دیا ہے. تو چمچے ہوا کرتے تھے، تو ہر زمانے میں چمچے تھے. تو مولانا ملک العلماء صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سناتے تھے کہ حضرت ملک العلماء صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کہ پٹنہ میں بھی ایک نواب فیملی تھی، اور پٹنہ میں جب نواب فیملی تھی اور نواب فیملی میں حج کے لیے جانا تھا اس کو، تو اس کے مصاحب تو تھے نا چمچے. تو اس کا ایک مصاحب تھا کہ یار تمہیں بھی چلنا ہے. کہا حضور کہاں؟ کہا حج کے لیے چلنا ہے، مدینے جانا ہے. تو اس نے سرکار زندگی بھر آپ مجھ سے مذاق کرتے تھے اور میں بیوقوف جان بوجھ کر بنتا تھا کہ روٹیوں کا سہارا آپ کے دروازے پر ہے، لیکن آقا مدینے کی جب بات آ گئی تو میرے سرکار چلتے وقت آپ نہ کہیے کہ میں نے مذاق کیا تھا، اس لیے کہ دیار حبیب میں جانے کی میں بھی تمنا رکھتا ہوں. غریب ہوں، بے کس ہوں، مگر آقا کے روزے پر حاضری ہو جائے اس کی مجھے بھی تمنا ہے. سرکار ایسا نہ کہیے گا کہ میں نے مذاق کیا تھا. تو اس نے کہا بھائی مذاق کی بات نہیں ہے، اتنا دور کا سفر، پہلے پلین کا سفر تو تھا نہیں، کشتیوں کا سفر تھا. کہا اتنی دور کا سفر، مہینوں کا سفر کیسے کریں گے؟ ایک آدمی تو ہونا چاہیے. بس کہا حضور مجھے ساتھ رکھیے گا اور جو چاہیے مذاق کیجیے لیکن مجھے ساتھ ضرور رکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے چلو. چلا وہ، جب چلا وہاں پر موقع گیا، مدینے پہنچا. اب جیسے مدینے سے آنے لگا تو انہوں نے مذاق کیا نوابوں نے، اور یہ مذاق کیا کہ اے برا چل رہے ہیں نا، اب تو حج ہو گیا. کہ ہاں. مدینے میں حاضری ہو گئی. کہاں؟ کہا یہ بتاؤ کہ سرکار نے تجھے پروانہ دیا ہے کہ نہیں؟ کہا کیسا پروانہ؟ کہا پروانہ ملتا ہے، سرکار دیا کرتے ہیں اور اس بات کا دیتے ہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. بہرحال جس کا دل ہے وہ تو سمجھے گا حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، جس کو پروانہ دیتے ہیں. کہا مجھے تو نہیں ملا. ارے تمہیں نہیں ملا؟ کہا نہیں تو. کہا تمہیں پروانہ نہیں ملا؟ کہا نہیں تو. کہا سرکار رک جاؤ، میں بھی آقا سے پروانہ مانگا. آئے وہ تو حقیقت سمجھتا تھا. گیا دوڑا گیا. کہا یا رسول اللہ امیروں کو نواز دو اور غریبوں کو محروم رکھو. سرکار اگر ہم غریبوں کو تم نہیں دو گے تو کون دے گا؟ میرے آقا یتیموں کے والی آپ ہو، غریبوں کے ملجا آپ ہو، سرکار عطا کر دو. حسنین کا صدقہ میرے آقا دے دو. اگر نہیں دو گے تو جان دے دوں گا، مگر یا رسول اللہ اس چوکھٹ سے جاؤں گا نہیں جب تک کہ پروانہ نہیں مل جائے گا. یا حبیبی یا رسول اللہ عطا کر دو، امیروں کو مل جائے. وہ تو سوچتا ہے کہ مل چکا ہے نا، تبھی تو کہا دے دو میرے آقا. اب رو رہا ہے، گریو زاری کر رہا ہے، فاطمہ زہرا کا صدقہ مانگ رہا ہے، مشکل کشا کا صدقہ مانگ رہا ہے، حسنین کریمین کا صدقہ مانگ رہا ہے، پنجتن پاک کا وسیلہ مانگ رہا ہے. سرکار کی چوکھٹ پر، اس سرکار کی چوکھٹ پر کہ جس کی بارگاہ سے کوئی بھکاری واپس نہیں گیا، وہ آقا کہ یتیموں کا والی ہے، غریبوں کا وارث ہے، جو کرم فرمانے والا آقا ہے، طٰہٰ یاسین والا ہے، رفعت و بلندی والا ہے، نور مجسم ہے. ارے وہ ہے جس کی صدقے میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. کائنات ہے تو صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے.
तड़प रहा है तो क्या देखा कि ताजदार कौन व मकान फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जैसे तशरीफ लाए कहा ये तेरा परवाना है। दौड़ा दौड़ा गया, अमीरों से कहा, नवाबों से कहा मेरे आका ने मुझको भी दे दिया। कहा क्या दे दिया? कहा परवाना। कहा कैसा परवाना? कहा आप ही ने कहा था ना कि सरकार परवाना देते हैं। कहा मैंने तुमसे मजाक किया था। मजाक किया था? या रसूल अल्लाह मैंने मजाक नहीं समझा था। हबीबी या रसूल अल्लाह आपने इस गरीब मोहताज और कल्लाज के लिए आप तशरीफ लाए। मेरे सरकार में इस लायक नहीं था कि आप रहमत गवारा करते, मगर मैंने मजाक नहीं समझा, मैंने हकीकत समझा। और जब हकीकत समझा तो सरकार आपको याद कर लिया। मेरे आका निगाहे करम फरमाए, मेरी खताओं को माफ कर दें। अब वो रो रहा है ये समझकर कि मैंने आका को अपनी तकलीफ दे दिया है, अपने रसूल को तकलीफ दे दिया है, रहमते आलम को तकलीफ दे दिया है, सरकारें दो जहां मेरी वजह से आए हैं, इतना कहना था। रो रहा है और वो परवाने मांग रहे हैं। और नवाबों ने कहा कि तेरा परवाना क्या है? कहा परवाना ये है। परवाना देखा तो लिखा हुआ था अल बर्रा बरियु मिनन नार, अल बर्रा बरियु मिनन नार, बर्रा आग से बरी कर दिया गया। परवाना लिया, आंखों में लगाया, चूमा और कहा सुन लो अब तक तुम हमारे गुलाम थे, अब तक तुम हमारे गुलाम थे, मगर इस खाके तैयबा की कसम खा के कहते हैं कि आज से हम दोनों तेरे गुलाम हैं, इसलिए कि तू मुस्तफा का गुलाम बन चुका। इश्क रसूल हो तो क्या नहीं मिला करता, मोहब्बत रसूल का जज्बा हो तो क्या नहीं मिला करता। इनाम खुदाबंदी मिलती है तो इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत मिलता है, सरकार की मोहब्बत की बदौलत मिलता है। और मोहब्बत वाले अपनी अना को नहीं देखा करते, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत को देखा करते हैं, सरकार की निस्बत को देखा करते हैं, सरकार की अजमत को देखा करते हैं।